اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں اور آپ ہم سے کنیکٹ رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاطر حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے۔ اچھے خاصے میسیجز پڑھ رہا تھا تو اچانک مجھے اپنی آنکھوں میں جلن محسوس ہوئی، تو میں نے عبد المجید سے کہا کہ میرے آفس میں جائیے، ٹیبل پہ اینک پڑی، میں نے کتابیں جب پڑھنی ہو تھکا ہوا ہوں تو پھر میں لگا لیتا ہوں کبھی کبھی۔ اچھا، جو ہی میں نے اینک لگائی اس نے مجھے پہلی دفعہ دیکھا گلاسز لگاتے ہوئے، اس نے کہا سر بہت خوبصورت لگ رہے ہیں۔ اچھا، آپ اندازہ کیجئے بندہ کسی بھی عمر میں ہو، لڑکا ہو لڑکی ہو مرد ہو عورت ہو، یعنی یہ ایک جملہ آپ کی جان لے جاتا ہے اور آپ کو واقعتاً لگنے لگتا ہے کہ میں خوبصورت ہوں۔ تو بھائی جی مجھے ویسے کوئی غلط فہمی نہیں ہے، آپ جیسے ہیں ویسے ہی ہوتے ہیں، لیکن ان جملوں کا ہماری زندگی میں بہت اثر ہوتا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اے لڑکیوں، اللہ تمہیں ہدایت دے، کبھی کبھی اپنی میاؤں کی تعریف کر دیا کرو۔ دوسری عورتیں کرتی ہیں اور ان کو آپ سے کھو کے لے جاتی ہیں، اور آپ دو جملے ان کی شان میں کہنا آپ کو بھاری لگتا ہے۔ ممکن ہے کبھی کبھی لگتا ہو کہ میں کیوں جھوٹ بولا، پر اگر اس سے دل رکھا جا سکتا ہے، رشتے کو قوت اور توانائی دی جا سکتی ہے تو کیا حرج ہے۔ مس شکیل خان نے کہا ہے کہ میری عمر انہوں نے نہیں لکھی، اور کہا میری آنکھوں کے نیچے ہلکے بن گئے ہیں، بلیکش وہ ہو گیا ہے۔ اچھا، اس طرح کے اس ہفتے بہت سارے سوال آئے، ان میں سے اگر میں نے تت نکالوں، تت کا مطلب جوس نکالنا یا اس کا رزلٹ نکالنا، تو زیادہ وہ لڑکیاں ہیں جن کو سٹریس زیادہ ہے۔ کسی کو اپنے رشتہ ٹوٹنے کی، کسی کو میاں کی بدتمیزی کی، کسی کو اس کے روٹھ جانے کی، کسی کو بریک اپ ہونے کی۔ بہت ساری وہ ہیں کہ جن کی جاب کی وجہ سے ان کی نیند پوری نہیں ہوتی۔ سو ان موسٹ آف دا کیسز نیند پوری نہ ہونا سب سے بڑی وجہ ہے ان حلقوں کی۔ جب میرے میں نہیں ہے ایسے ڈھونڈنے نہ رہیے گا، ڈھونڈتے رہ جاؤ گے۔ الحمدللہ نہیں کبھی پڑ گئے تو روکا نہیں جا سکتا، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ نیند پوری کروں، نہیں کر سکتا، یعنی رات کو 12-1 بج جاتا ہے سوتے سوتے، صبح 4:30 بجے پھر اٹھنا پڑتا ہے، دن کو نہیں موقع ملتا۔ تو نیند آج جو میری آنکھوں میں جلن ہے اور میں تھوڑا انکمفرٹیبل ہوں تو اس کی وجہ بھی یہ ہے، نیند کی کمی ہے۔ سو ذاتی تجربے سے بتا رہا ہوں کہ نیند کم ہوگی تو یا تو کسی کام کی زیادتی سے ہوگی، سٹریس سے ہوگی، آپ کے دماغ پہ بوجھ پڑے گا تو نیند کم ہو جائے گی، یا کبھی کبھی ٹارگٹ آپ نے کرنا ہوتا ہے، کام زیادہ ہوتا ہے، اس کو کرنے کے لیے بھی کم ہو سکتا ہے، آپ کی کمٹمنٹ بھی کم ہو زیادہ آپ کو انگیج کر سکتی ہے۔ سو 4-5 چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کو ضرور کرنی چاہیے، لیکن اگر آپ ان ساری چیزیں نہیں کرنا چاہتے اور آسان رستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں تو جب بھی دماغ پہ بوجھ آئے اور آپ کوئی سٹریس میں چلے جاؤ، ڈپریشن میں جانے سے پہلے آپ کو چاہیے کہ وہ کائنات والوں سے رابطہ کریں، اور یہ جو ان کا ہے برین بوسٹر یہ ضرور منگوا لیں۔ اس کو زندگی کا حصہ بنائیے، آرام سے خود بھی کھائیے، بچوں کو بھی کھلائیے، بڑوں کو بھی کھلائیے، مزیدار بھی ہے لیکن آپ کے برین میں جو سٹریس لیول ہے اس کو نیچے لے جاتا ہے۔ دوسرا، آپ کی نیند کی کمی کو یہ پورا کرتا ہے۔ تیسرا، جو دماغی انفیکٹ بعض دفعہ ڈس آرڈر ہونے کے امکانات ہوتے ہیں، یہ اس کو بھی ایڈریس کرتا ہے۔ اس کے جو سائنسی طور پہ تجربے کیے گئے ہیں کہ یہ نزلہ زکام اور جو کیرا ہے اس میں بھی کارآمد ہے، یعنی اس کا ایک فائدہ ہے، لیکن جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ جتنی بھی خواتین و حضرات کو سانسیں تنگ کرتی ہیں، نندیں تنگ کرتی ہیں، میاں تنگ کرتے ہیں، بچے تنگ کرتے ہیں، تو تنگی کا مقابلہ ہے تو انہیں یہ ضرور لینا چاہیے۔ صبح یہ لیں اور شام کو سکون ان 40 days۔ اور یہ اس کی جو ڈبی کا ہے ڈھکن، یہ دبانے سے کھلتا ہے، دبانے سے پھر آپ اسے کھول پائیں گے، اور اس کو آپ سادہ پانی سے لے سکتے ہیں۔ ایک بڑا ہی شاندار شربت ہے، شربت احمد شاہ، جس کو اگر طبیہ کالج والوں سے آپ لیں تو ان کے اس شربت کا نام شربت تسکین ہے۔ بہت ہی عمدہ، ظاہر ہے وہ پھلوں سے بنا ہوا ہے۔ پچھلے دنوں میں ایک اشتہار دیکھ رہا تھا کہ روح افزا کا جو پاکستان میں شربت ہے اس پہ پھل اور لٹرم پٹرم سب بنے ہوئے ہیں۔ جو دبئی اور متحدہ امارات جاتا ہے اس پہ کوئی پھل نہیں بنا ہوا، یعنی اس کے اندر کوئی پھل نہیں ہوتا، صرف رنگ، مٹھاس اور پانی ہوتا ہے۔
تو وہاں تو چونکہ کوالٹی چیک کی جاتی ہے. تو یہ خالص اجزاء ہیں. اس میں اجزاء کے جو نام ہیں، ایون امریکی بادام میں نے چونکہ کھا کے دیکھا، میں آج کل کھا رہا ہوں تو مزے لے رہا ہوں. یہ پہلا حل ہے اگر آپ کی آنکھوں کے نیچے ہلکے بن رہے ہیں. دوسرا، اپنی نیند کو فوراً پورا کریں. تیسرا کرتے ہوئے وہ حماقت نہ کریں جو لڑکیاں کرتی ہیں. وہ ہوتا ہے کھیرے کاٹ کے تو آپ ایسے لیٹ جائیں اور آنکھوں پہ رکھ لیں، تو بعض لڑکیاں وہاں سے اتار کے اس کو کھانے لگ جاتی ہیں. بہت ہی بیہودہ لگتا ہے. اٹس ٹو ڈرٹی، اس کو پھینک دینا چاہیے. کھیرے کی کوئی سائنسی توجیہ نہیں ہے، مگر کھیرے کے اندر جو ٹھنڈک ہے وہ آنکھوں کی گرمی اور آنکھوں کی جلن دونوں میں سود مند ہے. تو اس لیے کھیرا لگایا جاتا ہے. بعض لڑکیاں جب میک اپ کرا رہی ہوتی ہیں تو ممکن ہے وہ بٹر ادھر دیکھتی ہوں تو میک اپ کرنے والی تنگ آ کے ان کی آنکھوں پہ بھی کھیرے رکھ دیتی ہیں. ان کے پاس ٹیپ نہیں ہوتی، ورنہ وہ ٹیپ بھی لگا دیں، چونکہ چپ نہیں وہاں بھی ہوتی. اوکے، ایک ٹی بیگز ہوتے ہیں، ان کو آپ استعمال کر کے، یعنی یہ نہ ہو کہ خشک ٹی بیگ اٹھایا اور فریج میں رکھ دیا، اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. ٹی بیگ چائے بنا کے استعمال کر کے تو ٹھنڈا کر لیں. پھر پورے 5 منٹ کھیرا بھی 5 منٹ رکھنا ہے اور ٹی بیگ بھی آنکھوں پہ. تو اس کی سائنسی توجیہ موجود ہے. یہ جو الٹرا وائلٹ ریز ہوتی ہیں، یعنی جو لوگ سورج کی روشنی میں زیادہ اپنے آپ کو ایکسیس دیتے ہیں، سورج کی الٹرا وائلٹ ریز ان کی آنکھوں کو جلن اور سرخ کر دیتی ہیں. تو یہ جو ٹی بیگز ہیں وہاں آپ کا خون کا بہت تیز کرتے ہیں. اس کا یہ فائدہ ہے. پانی زیادہ پئیں، اس کا یہ فائدہ. وٹامن سی والے سارے پھل، اس میں لیمو ہے، مالٹے ہیں، مالٹے ابھی نہیں آئے لیکن آ جائیں گے، پپیتا اور امرود، ان سب میں وٹامن سی پایا جاتا ہے. تو ان کو ڈٹ کے کھائیں. بہت زیادہ نہ کھا لیں کہ 2 کلو ایک وقت پہ کھا لیں، وہ پھر اور مسائل پیدا. لیکن یعنی جتنے معمول میں آپ انسانوں کے طور پہ آپ کو ہضم ہو سکے اور اس کا مزہ بھی آ سکے. آخری بات، اپنے آپ کو منیمائز کیجئے سورج میں پھرنے سے. ضروری پھرنا ہو تو چھاتا لے لیں، امبریلا لے لیں، آنکھوں پہ گوگلز لگا لیں، گلاسز لگا لیں، یا سائے میں رہیں، دھوپ میں کم نکلیں. اور یہ جو دھوپ ہے الٹرا وائلٹ ریز، یہ انسان کی آنکھوں کو ایون ہلکے بننے میں یہ بڑی ہی اکثیر ہے، تو آپ اسے بچ سکتے ہیں. پر اب میں جو راز کی بات، 100 سونار کی 1 لوہار کی، وہ یہ ہے، یہ ناممکن نہیں ہے کہ یہ دور نہ ہو سکیں، دور ہو جائیں گے. مگر اس کی جو ماں ہے ان آنکھوں کے نیچے ہلکے بننے کی، وہ ٹینشن ہے، وہ سٹریس ہے، وہ زیادہ ایکسپیکٹیشن ہے، وہ ناخوش ہونا ہے. جو لوگ بار بار وضو نہیں کرتے، جو لوگ بار بار نماز نہیں پڑھتے، نماز آپ کی سٹریس نکال دیتی ہے، ٹینشن نکل جاتی ہے. ایون زیادہ تنگ ہو تو سجدے میں بندہ رو پڑتا ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہوتا، اور اللہ تعالیٰ آپ کے آنسوؤں کی لاج رکھتے ہیں. جتنے لوگ میں نے نماز پڑھتے اور وضو کرتے اور اسپریچولی اپنے آپ کو بہتر کرتے، عام طور پہ ان کے چہرے جلدی بوڑھے نہیں ہوتے، ان کی جلدی یہ کالک اور یہ جہاں جو ڈارکنیس آتی ہے وہ بھی ان کی نہیں آتی. اب میں آپ کو سلوشن کے طور پہ یہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نہیں پڑھتے تو پڑھیے. آپ کا حسن، آپ کی خوبصورتی اور چہرے کی تازگی برقرار رکھنے کی سب کی خواہش ہے. تو سوتے وقت ایک آج سے ہی معمول بنا لیں کہ سر تھوڑا سا اونچا رکھیں، تو بھی جو خون کی گردش ہے وہ ٹھیک رہے گی اور آپ کی آنکھوں کے نیچے ہلکے نہیں بنیں گے. پھر بھی بن جائیں تو پاکستان ہربل والوں کا وہ ہے سیرم، اب وہ منگوا سکتے ہیں، ان کا ماسک ہے وہ منگوا سکتے ہیں. 0332-746-8746، اور وہ بہت شاندار چیزیں ہیں. وہ چونکہ ٹیلرڈ بنتی ہیں، وہ منگوائیے اور مزے سے وہ بھی علاج ہو سکتا ہے. تو ٹوٹکوں پہ علاج کرنا وہ موجود ہے، دوائیوں پہ کرنا وہ موجود ہے، طاقت پہ کرنا وہ موجود ہے، اور عقل کی باتیں سن کے ٹینشن فری رہنا تو سب سے اچھا ہے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.